اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف الذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ السلام تو امید ہے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ایک عرصے کے بعد مدت کے بعد میں ستنباد کے اس امام بارگاہ میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ داؤد بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے مدت تک میں نے تاریخ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے لیکن ایک خمسہ یہاں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ سراج بھائی نے مجھے یاد کیا، کہا آج کی اس مجلس کے لیے، میں نے کہا میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ۔ ایک ایسے مفکر، ایک ایسے مبلغ، ایک ایسے اپنے وقت کے دانا ترین خطیب اور معروف مولا کے ذاکر کی یہ مجلس ہے، جس کی عظمت کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں۔ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سوتے ہوئے مجمع کو سارے خطیب جگانے کی کچھ نہ کچھ حد تک طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ ایسی خطابت کیا کرتے تھے کہ مردہ ذہنیت بھی زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ایک عظیم الشان خطیب امیڈیٹ ہسٹری میں اگر ہم ڈھونڈیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ علامہ مرحوم فیروز حیدر صاحب ایک عظیم خطیب، میرے لیے شرف ہے کہ میں ان کی اس برسی مجلس میں خطاب کر رہا ہوں۔ یقین جانیں آپ، میں نے آنے کے پہلے تک کوئی موضوع نہیں چنا تھا، لیکن میں کلام میں سن رہا تھا کہ کسی شاعر نے اترے گلے حدیق امام حسین ہے، تو مجھے لگا کہ مولا حسین کے خطیب تھے، مولا حسین کی مجلس ہے، تو موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ معرفت حسین عنوان گفتگو ہے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیں، دو لفظ ہے، اس دو لفظ کو الگ الگ کریں تو ایک سفر بن جائے گا۔ 45 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مفاہیم کے اعتبار سے میں 1.5 گھنٹے کے موضوع کو قید کروں۔ ایک ایسے خطیب کی مجلس ذہن میں رکھیے گا جو لفظوں کا خطیب تھا، اور میں بھی یہ جملے استعمال کرتا ہوں کہ میں لفظوں کا خطیب ہوں، کیونکہ میں نے اس پچھلے 30 سال میں یہ دیکھا ہے۔ فرش عزائے سید الشہداء پہ تو نہیں، یہاں تو لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں، لیکن جہاں لوگ زیادہ سننا نہیں چاہتے وہاں آپ سے کہتے ہیں بھائی مدعے کی بات کیجیے۔ مدعے کی بات کیجیے کا کیا مطلب ہے؟ انہیں آپ کی خطابت سے مطلب نہیں، انہیں آپ کے الفاظ سے مطلب نہیں ہے، انہیں آپ کے قوت بیان سے مطلب نہیں ہے، نئی مثالیں انہیں نہیں سننا، بس آپ گاؤں دیہات کی مثال میں انہیں یہ بتا دیجیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹی وی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بہت زیادہ چلانے لگتا ہے اور بہت لمبی چوڑی بات کرتا ہے تو وہ اینکر بولتا ہے کہ ٹھہریے،
ہمارا ٹی وی پروگرام بھارت کو آپ کی اسپیچ سنانے کے لیے نہیں ہے، مدعے بتانے کے لیے۔ تو آپ مدعے کی بات کی، تو حضور مدعے کی بات بھی وہی کر سکتا ہے جو الفاظوں کی معرفت رکھتا ہو، کہ کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، کس لفظ کے ساتھ بولنا ہے اور کب بولنا ہے۔ جملہ میں کہہ دوں مجلسی ہو جائے گا تو لکھنؤ والوں کو اچھا لگے گا، جسے یہ پتا ہو کہ درود کہاں بھیجنا ہے اور لعنت کہاں بھیجنا ہے۔ بھائی بھیج تو آپ دونوں ہو سکتے ہیں، درود بھی بھیجیے اور لعنت بھی بھیجیے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں بھیجنا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ معرفت پہ چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے، خدا نے اسے پسند کیا ہے۔ لفظوں کو محسوس کیجئے گا، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے خدا نے پسند کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی معرفت حاصل کریں، وہ چاہتا ہے، خود خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی معرفت حاصل کریں۔ اچھا، وہ یہی نہیں چاہتا کہ صرف آپ اس کی معرفت حاصل کریں، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے نبی کی معرفت حاصل کریں۔ اچھا، وہ یہی نہیں چاہتا کہ آپ صرف اس کے اور اس کے نبی کی معرفت حاصل کریں، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ ان کے بعد آنے والے تمام حجت خدا کی معرفت حاصل کریں۔ اور اگر محسوس کر سکیے گا تو کیجیے گا کہ جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر، وہ ایم اے ہو، بی اے ہو، ایل ایل بی ہو، ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی ہو، میڈیکل سائنس کا پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو، اگر وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو جاہل مرا، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، جاہلیت کی موت مرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک معرفت حاصل نہ کریں۔ محسوس کیجئے گا۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ معرفت تجربے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو محسوس کرا پا رہا ہوں کہ نہیں محسوس کرا پا رہا ہوں۔ معرفت تجربے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اچانک حاصل نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ اچانک آپ کو معرفت حاصل ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی معرفت اچانک۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے جو ٹھوکریں کھانے کے بعد ملتی ہے۔ تو اللہ نے مانگا ہے کہ تم مجھے معرفت، محبت نہیں مانگا۔ اہل بیت کے لیے مودت مانگی، اپنے لیے معرفت مانگی۔ ساتھ رہیے گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ موضوع بہت کم وقت میں مکمل بھی کر سکوں۔ اہل بیت کے لیے مودت مانگی اور اپنے لیے معرفت مانگی۔ اچھا، کمال ہے، اسے اگر محسوس کر رہے ہیں جوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں تو لا ماشاءاللہ سے، تو یہ محسوس کر پاؤ تو محسوس کر لینا۔ محبتوں میں انسان اپنے تجربات کو بہت اہمیت دیتا ہے، دوسرے کے تجربے کو اہمیت نہیں دیتا۔ ورنہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اگر دوسرے کے تجربے کو مانے تو ہر محبت کرنے والا اپنے بعد کی نسلوں سے یہی کہتا، بھائی محبت نہ کرنا۔ بھائی بتائیں آپ، یہی تو معاملات ہیں۔ بھائی ہر محبت کرنے والا اپنے بعد کی نسل سے یہی چاہتا ہے کہ بھیا محبت مت کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن محبت دوسرے کے تجربات کو مانتی ہی نہیں ہے، وہ تو صاحب اپنے تجربات کو مانتی ہے، چاہے بھلے اس کا سب کچھ خراب ہو جائے، مگر وہ کڑوا تجربہ لے کے ہی میٹھی زندگی میں خوش ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اسے تجربہ چاہیے اور اپنا چاہیے، کسی اور کا نہیں چاہیے۔ مثلا مان لیجئے کسی کو محبت ہو گئی، اب صاحب باپ کچھ سمجھا رہے ہیں، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اب تک سب سمجھ میں آ رہا تھا ابا کو،
اب تک ابا تھے، ابا کی عقل بڑی تھی، ابا کی سوچ بڑی تھی، ابا کا بزنس بڑا تھا، ابا کا گھر بڑا تھا، ابا کی سمجھ بڑی تھی، ان کے سمجھانے کا انداز سب کچھ۔ محبت ہونے کے بعد نظریہ بدل گیا۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا آپ جو سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ بچے نے کہا بیٹا، باپ نے کہا بیٹا یہ پاسبل نہیں ہے، تم جس شے کو دیکھ رہے ہو میں اس شے کی ابتدا دیکھ رہا ہوں، تم جس نسل کو دیکھ رہے ہو میں اس کے آبا و اجداد کو دیکھ رہا ہوں، تم جس خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو میں اس کی ان آغوشوں کو دیکھ رہا ہوں جن سے وہ پل کے آ رہا ہے نا۔ اب محسوس کیجئے گا، میرے لفظوں کا خطیب ہوں، محسوس کرتے چلے جائے گا۔ باپ لاکھ سمجھاتا ہے مگر بیٹے کی سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر 1 سال کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سر جھکائے ہوئے بیٹا باپ کے پاس آ کے بیٹھا ہے، باپ کو چائے نکال کے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابا آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو زندگی گزاری تو پتہ چلا کہ جسے میں وفا کی مورتی سمجھتا تھا وہ بے وفا نکلا، جسے میں سچ سمجھتا تھا وہ جھوٹ نکلا، جسے میں ساتھی سمجھتا تھا وہ دغاباز نکلا، جس سے میں بہت اہمیت دیتا تھا اس کے لیے میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ تو کیا ہوا اب اسے کیا حاصل ہوا؟ اسے اب معرفت حاصل ہو گئی۔ کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ 1 سال کی زندگی کے بعد اسے کیا حاصل ہوا؟ اب نہیں بدلے گا یہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ محبتوں میں انسان بدلتا ہے، معرفت میں انسان نہیں بدلتا۔ یہ علی والے کسی اور کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتے، انہیں محبت نہیں ہے علی سے، انہیں معرفت ہے علی۔ قسم خدا کی ہمارے 5 سال کے 10 سال کے بچے کو کروڑ روپیہ دے دیجئے اور کہیے ذرا ٹھوکر لگے تو کسی اور کا نام پکار لینا، وہ کہے گا پیسے اپنے پاس رکھیے، ٹھوکر لگے گی ہم مدد کو بلائیں گے ضرور، مگر اسی کو بلائیں گے جس کی معرفت ہے کہ بلانے میں دیر ہوتی ہے آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ محسوس کر پا رہے آپ؟ تو جو معرفت ہے نا یہ بہت ریچ چیز ہے، بہت مہنگی چیز ہے، بہت گراں قدر چیز ہے۔ یہ حاصل ہوتی ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور کسی کو خواب میں حاصل ہو جاتی ہے، کسی کو خواب میں حاصل ہو جاتی ہے۔ چاہنے والا کوئی ہے؟ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ہمارے بڑے جید عالم دین تھے، ان کے درس میں حاضر اور شریک ہونے والے ایک طالب علم کو یاد نہیں ہوتا تھا درس، ہر سال سب پاس ہوتے تھے اور وہ فیل ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مولا سے بڑی گرے وزاری کے بعد سوال کیا، مولا کچھ تو دے دے۔ خواب میں مولا ہے اور کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ادھر نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر یہ جو بسم اللہ خواب میں تھی یہ معرفت میں تھی۔ محسوس کر پائے اگر آپ؟ اب جب درس میں آئے تو کیفیت یہ ہو گئی کہ استاد کا سوال بھی معلوم ہوتا تھا کہ استاد پوچھیں گے کیا، اور اس کا جواب بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اب درس میں سارے بچے ابھی سوچتے ہی تھے کہ یہ سوال بھی بتائے دیتے جواب بھی بتائے دیتے تھے۔ ایک دن استاد نے کہا کہ پریشان نہ ہو، جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھایا ہے اس نے مجھے پوری الحمد پڑھائی ہے۔ درود پڑھے محمد تو معرفت حاصل ہوتی ہے، آپ کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے معرفت پہلے رکھی ہے، تو جب معرفت پہلے آ جاتی ہے تو معرفت کے راستے میں ایک بائی پروڈکٹ آپ کو ملتا ہے۔ معرفت کے راستے میں ایک چیز آپ کو ملتی ہے جس کا نام محبت ہے۔ محبت بنا معرفت کے کھوکھلی اداکاری ہے، اور جب معرفت کے راستے میں محبت ملتی ہے تو پھر ساتھ نہیں چھوٹتا، پھر زبان کٹتی ہے نام نہیں بدلتا۔ یہ جو میسم کا علی ہے، یہ جو بوذر کا علی ہے، یہ جو مقداد کا علی ہے، یہ جو حذیفہ یمان کے علی ہیں، یہ معرفت کے بعد کے علی ہیں۔ معرفت کے بعد جب علی ہو تو حضور
جملے نہیں بدلتے، ایمان نہیں بدلتا، شک کو کوئی جگہ نہیں ملتی۔ شک سونے کی تھالی میں بھی سچ کے آئے تو اسے اہمیت نہیں ملتی، یقین اگر زمین پہ بھی پڑا ہو تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں معرفت، اور وہ بھی حضور آپ کے پاس یہ معرفت آ جائے تو پھر آپ اس شخص تک پہنچے، اس شخصیت تک پہنچے، اس ذات تک پہنچے جسے حسین کہتے ہیں۔ حسین، میری تقریر کا ایک جملہ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ اس دنیا میں یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ اس دنیا میں یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ یقین کے بادشاہ کا کیا مطلب ہے کہ حسین کے ارد گرد کہیں شک نہیں ہے، کہیں شک نہیں۔ اچھا، اس یقین کو تھوڑا اور ٹیکنیکلی سمجھو، ان بچوں کو بھی۔ آپ نے کوئی ایگزام دیا، تو جب آپ نے ایگزام دیا تو آپ کے نمبرز اچھے کب آئیں گے؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہے۔ اور یقین کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جواب صحیح ہے، تبھی یقین ہوگا کہ ہم نے جواب ٹھیک دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مشکوک رہیں گے اپنے ایگزام کے بارے میں تو اچھے نمبر کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، یہ لکھنؤ کا ماشاءاللہ سے اور لکھنؤ کے باہر کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ہمارے نون مولوی بچے جوان جو بیٹھے ہیں اور جو ہمارے مجلسی مجمع بیٹھا، میں انہیں ایک مثال دوں۔ دیکھیں، حسین کے انسٹیٹیوشن کو سمجھیے گا، یقین کے بادشاہ کو حسین میں نے ایسا ہی نہیں کہا۔ سراج بھائی، وہ ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، وہ جو IAS PCS کی جو ایگزام کی تیاری کرواتے ہیں، کچھ بہت سارے آرگنائزیشن ہیں اپنے ملک میں جو PCS جے بڑے بڑے ایگزام کی تیاری کراتے ہیں، ان کی الگ الگ کمپنیاں ہیں ہندوستان میں جو کوچنگ کراتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں 400 بچے پڑھتے ہیں، 400۔ اس 400 میں سے مان لیجئے 2 یا 3 نے ایگزام کریک کر لیا اور ان کا نام IAS میں آ گیا یا PCS میں آ گیا یا ججی کے ایگزام میں آ گیا، تو پھر وہ اس کی تصویر اور بورڈ لگاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس سال 2 لڑکے آئے۔ یہ نہیں لکھتے کہ آؤٹ آف 400 2 آئے۔ ان کے لیے یہی کمال کی بات ہوتی ہے کہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ IAS نکالتے ہیں تو ان کے پاس دلیل ہے کہ 2 آئے، 1 آئے، 3 آئے۔ اس سے زیادہ کی کسی کی کیپیسٹی ہر سال کی نہیں ہوتی۔ پڑھاتے 400 کو ہیں، 800 کو ہیں، شاید 1000 کو پڑھاتے ہوں گے، لیکن جتنے آتے ہیں ان کا تذکرہ بہت بڑے بڑے بورڈ پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے ان کا کمال؟ یہ ان کے یقین کی حالت ہے کہ رزلٹ میں 2 3 4 لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ان کے 100% یقین کی حالت ہے، جبکہ وہ سب کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پڑھے گا وہ IAS بنے گا۔ محسوس کیجئے گا، بہت عام اور سادی سی مثال دے رہا ہوں، بڑے بڑے بورڈ، کروڑوں کے ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، ہمارے یہاں آپ اپنے بچے کو لے کے آئیے، ہم IAS بنا دیں گے۔ پڑھائی بھی IAS کی انہوں نے کروائی، اور بعد میں کیا کرتے ہیں، صلاحیت پہ الزام لگاتے ہیں کہ بچے کی کیپیسٹی نہیں تھی، ہمارا قصور نہیں ہے، ہم نے تو سب کو وہی دیا، لیکن بچہ آپ کا اچھا نہیں کر پایا۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ یعنی پورے یقین کے ساتھ جب آپ بچے کو ڈالتے ہیں اور وہ پورے یقین کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو رزلٹ یہ آتا ہے کہ اسی آرگنائزیشن سے 400 میں سے 200 اور 300 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر انصاف کر سکو تو انصاف کر لینا۔ حسین نے اپنی درسگاہ میں 71 لوگوں کو بٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لکھنؤ والوں، میں نے اس جملے میں پوری مجلس پڑھ دی ہے تمہارے سامنے، خدا کی قسم۔ حسین نے اپنے درسگاہ میں، اپنے سازمان میں، اپنے آرگنائزیشن میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کلاس میں 71 کو بٹھایا۔ اس میں تو ایک ایسا تھا جو بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا، اس میں ایک ایسا تھا جو جھولے میں سو رہا تھا۔ حسین نے 71 کو اپنی درسگاہ میں رکھا۔ خدا کی قسم، ایک حسین سے الگ نہیں نکلا، سب حسین جیسے نکلے۔
یہ ہے حسین کا کمال، یہ ہے حسین کا کمال۔ اور یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے حسین کی اس ذات کی جس میں آپ کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ایک ذات کو آپ آدم کا وارث قرار دے رہے ہیں، ایک ذات کو آپ نوح کا وارث قرار دے رہے ہیں۔ اٹھائیے کسی کی زیارت، اگر یہ جملے کسی کی زیارت میں ہوں تو مجھے بتائیے، سوا حسین کے، اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام، ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، اے محمد عربی کے وارث تجھ پہ سلام، اے علی مرتضیٰ کے وارث تجھ پہ سلام۔ انداز لگائیے، یہ جملے نہیں ہیں کہ آپ اپنے مولا کو مخاطب کر رہے ہیں، اس لیے کہ آدم کے جتنے لوگ تھے ان میں آدھے آئے یا آدھے نہیں آئے، بہت کم آئے۔ نوح کے پاس جو لوگ تھے اس میں کتنے آئے، ابراہیم کے پاس جو لوگ تھے اس میں کتنے آئے، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جو لوگ تھے اس میں کتنے آئے، مٹھی بھر آئے۔ خود رسول کی پوری صحابی کی فہرست کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا میت پہ کتنے کھڑے ہیں، جنازے پہ کتنے کھڑے ہیں، زندگی کے بعد کتنے۔ علی کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہزاروں کی تعداد کے بعد مٹھی بھر ہاتھ میں ہے، لیکن حسین کے پاس مٹھی بھر ہے مگر پوری مٹھی حسین کی مٹھی ہے۔ درود پڑھیں محمد جتنے ہیں وہ حسین کے ہیں، علی اکبر حسین کا، علی اصغر حسین، زہیر حسین کے، مسلم حسین کے، قاسم حسین کے، حبیب حسین کے، جون حسین کے، جتنے ہیں سب حسین کے، سب حسین۔ کوئی ایک مجھے دکھائیے جو حسین سے الگ جا رہا ہو۔ کمال ہے نا، کوئی ایک مجھے دکھائیے جو حسین سے نکل کے رات کی تاریکی میں جانا چاہتا ہو۔ ہاں اگر کوئی ہے جو رات کی تاریکی گزرنے کے بعد حسین تک آنے کے لیے بے چین ہے، بے چین ہے۔ حسین نے عجیب درس دیا، اگر آپ بہت نزدیک سے، آپ مجلسی انداز سے اگر اسے دیکھیں گے تو حسین کے پاس لوگ آئے ہیں۔ وہب کلبی کہاں سے آئے؟ کرسچن تھے، کرسچن تھے، مسلم نہیں تھے، راستے میں آئے اور سنیں حسین نے نہیں بھیجا تھا کہ ذرا جا کے بلا لاؤ، یہ حسین کی تلاوت کی آواز تھی جس نے وہب کلبی کے پورے وجود کو ہلا کر مجبور کر دیا کہ وہ ماں سے پوچھے، اماں یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تو مسیحی ہے، اسے قرآن کی آیتوں سے کیا مطلب؟ مگر اللہ کی قسم، معرفت کے ساتھ جب کوئی سنتا ہے تو اسے سرحد مسیحیت سے اسلام کا راستہ مل جاتا ہے، مگر اگر کسی کی معرفت نہ ہو، وہ گھر میں تلاوت سنتا ہے، اسے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ یہ معرفت ہے۔ ماں یہ کون ہے؟ بیٹا نواسے رسول ہے۔ ماں یہ پورے قافلے کے ساتھ، بیٹا چلو مل کے آتے ہیں۔ نہ جانے وہب کلبی کس انداز سے اپنی ماں کے ساتھ امام حسین کے پاس آئے کہ پھر اب حسین جہاں جہاں جا رہے ہیں وہب کلبی وہاں وہاں جا رہے ہیں۔ آپ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یقین کے بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ کوئی ایک چیز مجھے دکھائیے جہاں دائیں بائیں کہیں شک دکھائی دے رہا ہو۔ اچھا شک اور یقین کو سمجھ جائیے گا۔ دیکھیے کوئی بھی پروڈکٹ، میٹل آپ اٹھائیے، مثلاً آپ سٹیل اٹھائیے، تو جب آپ سٹیل اٹھائیں گے تو اس کی جو ریفرنس آپ کو ملے گی وہ ایسے ملے گی کہ اس کا جو ایفی کنٹینٹ ہے، مطلب جو لوہا ہے وہ 63 ہوگا، 61 ہوگا، 64 ہوگا، 65 ہوگا۔ وہ جو بچا ہوا باقی کا جو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے پرسنٹیج الگ ہوں گے، ڈیفرنٹ ہوں گے، ان کا نام ہوگا، ان کے پرسنٹیج ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک پتھر آپ نے اٹھایا، اسے لیب میں ٹیسٹ کیا، اس پتہ چلا کہ اس میں لوہا 64% ہے اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ پرسنٹیج میں ہیں۔ تو یہ جو 64% ہے یہ یقین ہے، اور یہ جو بچا ہوا ہے یہ شک ہے، یقین نہیں ہے، شک ہے۔ محسوس کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے لوہے کی مثال تھوڑا سا آپ کو دور لگتی ہے، ذرا نزدیک لے آتے ہیں، سونے کو لے آتے ہیں۔ سونے میں کیا پرسنٹیج آتی ہے؟ 99.9%۔ یہ شیور ہے، یقین ہے کہ گولڈ ہے، اور 0.1 کیا ہے؟ گولڈ نہیں ہے۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟
اب آپ نے محسوس کیا کہ شک کسے کہتے ہیں اور یقین کسے کہتے ہیں؟ تو کربلا میں اگر آپ نزدیک سے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو چاروں طرف یقین ہی یقین ہے۔ یہ جو رات کو شمع بجھائی ہے، یہ اس لیے نہیں بجھائی کہ حسین کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ اس لیے بھی نہیں بجھائی کہ حسین کو مہلت ملی تھی، نہ، حسین نے تو مہلت دی تھی، حسین نے مہلت لی نہیں تھی، حسین نے مہلت دی تھی۔ کس چیز کی مہلت دی تھی؟ کہ اگر ہم میں کوئی شک کا مسافر ہے تو چلا جائے، دشمن میں کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہاں دشمن میں ایک یقین کا سپاہی تھا، وہ کھچ کے حسین کی طرف آ گیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کے آیا، اور حضور اکیلا نہیں آیا، اپنے بیٹے کو بھی لے کے آیا، اپنے بھائی کو بھی لے کے آیا، اور غلام کو بھی لے کے آیا۔ کچھ محسوس کیا؟ حسین اس ذات کا نام ہے جس کی طرف سے کچھ نہیں جاتا، لیکن دشمن کی طرف سے آتا ہے تو پوری نسل آتی ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا میں نے آپ سے۔ اکیلا حر نہیں آیا تھا، اکیلا حر نہیں آیا تھا، اپنے اولاد کے ساتھ، بکیر نام ہے اس کے بیٹے کا، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، غلام کے ساتھ۔ کچھ محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ یقین کی دنیا ہے، یقین کی دنیا۔ تو اگر آپ کو زندگی سیکھنا ہے، یقین سیکھنا ہے، آپ دیکھیں نا، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، وہ جو مشکوک آدمی ہوتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ جو یقین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ روڈ پہ چل رہا ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے، جانا ہے نہیں جانا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو یقین سے چلتا ہے، چاروں طرف دیکھ کے، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ روڈ پار کر لیتا ہے۔ یقین زندگی میں، یقین عمل میں، یقین رشتہ داری میں، یقین خانوادے میں، خاندان میں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یقین نہیں؟ یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ بھی یقین ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی یقین ہے، یہ جو فرش اعضاء پہ ہم جمع ہیں یہ بھی یقین ہے، یہ جو ثواب جائے گا یہ بھی یقین ہے، وہ جو مولا سنبھالیں گے وہ بھی یقین ہے، وہ جو مولا آئیں گے وہ بھی یقین ہے۔ یہ یقین ہے جو ہماری زندگی کو چلاتا ہے، یقین۔ آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ تم 4 چیزوں کا خیال کرو، میں جنت میں تمہیں 4 مکان دوں گا، 4 کمرے دوں گا، 4 اتاق دوں گا۔ سب سے پہلی چیز مولا فرماتے ہیں سلام پہنچاؤ، سلام۔ اب یہ سلام کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور سامنے والے کو سلام کیا، نہیں، سلام کا مطلب ہے تم مجسم سلامتی رہو دوسرے کے لیے، یعنی کسی کی ذات کو، کسی کی زندگی کو، کسی کے خانوادے کو تمہارے کسی عمل سے کوئی نقصان نہ پہنچے، سلامتی۔ دوسری چیز، خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، یعنی خدا نے جو حکم دیا ہے خمس کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، اس پہ عمل کرو۔ یہ نہ سوچو، یہ نہ سوچو کہ تمہارا پیسہ گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے وہ خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ پتہ نہیں اس ایک جملے میں بہت کچھ تھا، اگر آپ محسوس کر پائیں، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی بخالت سے بچ جائے گا، وہ یہ نہیں یقین کرتا کہ اللہ کی عطا سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ اس کا دماغ اس بات پہ کام نہیں کرتا، وہاں وہ بلینک ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے میں بچاؤں گا تو بچ جائے گا۔ جو جنگوں سے بھاگتا ہے وہ خدا پہ بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بھاگنے سے وہ بچ گیا۔ اس کا مطلب اسے یقین نہیں ہے کہ وہ لڑ رہا ہوتا تو خدا اس کی حفاظت کرتا۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یقین کریں، یقین کریں کہ آپ اگر خدا کی راہ میں کچھ دیں گے تو آپ کی دولت ختم ہونے والی نہیں۔ اور ایک بڑی خاص بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کا جو ہمارا سماج ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، اگر تم حق پہ بھی ہو، اگر تم حق پہ بھی ہو تو اپنی گفتگو کو ایسے نہ کرو کہ وہ بحث تک چلی جائے۔ یہ ہمارے طلاب کے لیے خاص طور سے، اگر تم
آپ کہیں مجلس پڑھ رہے ہیں، اگر تم حق پہ بھی ہو تو اپنی گفتگو کو ایسے نہ کرو کہ وہ بحث تک چلی جائے۔ یعنی کتنا سلامتی کا مذہب ہے آپ کا کہ جنگ و جدال تو چھوڑیے، بحث کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، چلانے کو، چلا رہے ہیں آپ، لڑائی تھوڑی ہے، لڑ تھوڑی رہے ہیں، جو بات آپ آرام سے کہیں گے۔ فارسی میں ایک بہت اچھا جملہ بولا جاتا ہے کہ صدایی که از دهن بیرون می آید تا گوش می رسد، صدایی که از قلب بیرون می آید تا قلب می رسد۔ وہ باتیں جو زبان سے نکلتی ہیں وہ کانوں تک جاتی ہیں، جو دل سے نکلتی ہیں وہ دلوں تک جاتی ہیں۔ اس لیے جب گفتگو ہو تو دل سے گفتگو ہو تاکہ دل والوں تک پہنچ جائے۔ درود پڑھے محمد عزیزان محترم، تو معرفت حسین کی، اللہ کے قسم معرفت حسین کی حاصل کرنی ہے۔ کربلا جائیے، آپ جائیے کربلا، انشاءاللہ اس مجلس کے صدقے سے یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک عجیب ماحول ہے نجف سے کربلا تک، آپ کا تو ماشاءاللہ سے کئی بار کا دیکھا ہوا، عجیب ماحول۔ کسی نے کہا 2.5 کروڑ، کسی نے کہا 3 کروڑ، کسی نے کہا 3.5 کروڑ، کسی نے کہا 4 کروڑ، اتنے لوگ زیارت میں ہیں، اتنے لوگ کربلا پہنچے ہوئے ہیں۔ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، اب محسوس کیجئے گا لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سے زیادہ لطف کوئی نہیں اٹھا سکتا اس جملے کا، اپنے محدت کے آخری انتہا پہ محسوس کیجئے گا قلب الرشید کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ پانی پینے والے کم ہیں اور پلانے والے زیادہ ہیں۔ نہیں، میں پھر دوہراؤں جملے آپ کے، کسی نے کہا 2.5 کروڑ، کسی نے کہا 3 کروڑ، کسی نے کہا 3.5 کروڑ، کسی نے کہا 4 کروڑ۔ چلیے مان لیا میں نے، بھائی مان لیا میں نے کہ 4 کروڑ آئے، مگر میں تو ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، 100 کلومیٹر کے دائرے میں 1400 پلر کے درمیان دوڑتی ہوئی انسان کی سب سے بڑی آبادی کو جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ پانی لینے والے کم تھے، دینے والے زیادہ تھے، کھانا لینے والے کم تھے، دینے والے زیادہ تھے، آرام لینے والے کم تھے، آرام دینے والے زیادہ تھے۔ محسوس کر پاؤ تو محسوس کر لینا، قدوم کم تھے، دبانے والے زیادہ تھے، سروس لینے والے کم تھے، سروس دینے والے زیادہ تھے۔ مجھے ہر 10 قدم پر یہ سروس دینے والے، یہ خدمتگار، یہ مدد کرنے والے، یہ کھانا دینے والے، یہ پانی دینے والے جب زیادہ دکھائی دیے تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید ایران گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوگا، گورنمنٹ نے کہا نہیں ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ میں نے سوچا شاید عراق گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوگا۔ میں نے کہا جب اس کی آبادی ہی اس مجمع سے کم ہے تو پھر یہ انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی اس کی جو نیشنل جنگرنا کی آبادی کا حساب ہے وہ 3.5 کروڑ کا ہے، مجمع 4 کروڑ کا جمع ہو گیا، تو پھر سارا 3.5 کروڑ 4 کروڑ کا کیسے انتظام کرے گی؟ کچھ محسوس کر پا رہے ہو؟ ذہن نے کہا قلب الرشید تمہارے وقت کا امام موجود ہے، وہ انتظام کر کے دکھاتا، یہ مجمع کیا ہم تو قیامت سنبھالنے والے ہیں۔ درود پڑھے محمد بس میرے عزیزان 1-2 باتیں اور اب تو مسائل وقت ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو معرفت حسین وہاں محسوس ہوتا ہے، ارے، اور بہت سے لوگوں نے تو مجھ سے کہا، ہمارے سینئر ہمارے سلطان مدارس کے ہی پڑھے ہوئے وجود الاسلام مولانا محمد میاں صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں کسی شہر میں ساتھ میں مجلس پڑھ رہے تھے، میں نے 40 کے جلوس پہ ہی پوری مجلس پڑھی، تو ان کا قلب الرشید ایک اور چیز ہے۔ میں نے کہا کیا بولیں؟ وہاں جو خواہش ہوتی ہے وہ خواہش بھی پوری ہوتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے ہے کہ وہ کوئی سوچتا ہے کہ بھائی حیدرآباد کی بریانی مل جاتی ہے، پتہ چلا 10 قدم آپ چلے کوئی بریانی لے کے آ گیا، آپ نے خواہش کی چائے مل جاتی ہے، ابھی 5 قدم آپ چلے تھے کوئی چائے لے کے آ گیا، آپ نے خواہش کی فلاں چیز مل جاتی ہے، ابھی آپ 5 قدم چلے تھے وہ لوگ لے کے آ گئے۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایکچولی اس بات کی صداقت ہے کہ امام کی حکومت ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا امام کی جب حکومت ہوگی تو اس کی خاص علامت ہوگی کہ جو شیعہ چاہے گا وہ اسے مل جائے گا۔ تو اگر وقت کے امام کی حکومت کا ایک منظر دیکھنا ہے
تو ان 80 کلومیٹر کے درمیان دوڑتی ہوئی اس فوج کو دیکھ لو، یہ سوچتا ہے ہو جاتا ہے، یہ چاہتا ہے مل جاتا ہے۔ امام یہ بتاتا ہے جیسے تمہیں یہاں مل رہا ہے ویسے تمہیں وہاں ملے گا۔ درود پڑھے محمد ایک نعرے حیدری، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے، ایک مچلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شہ ابرار ابھی باقی ہے۔ مرجب عصر کو معلوم نہیں ہے اب تک، مرجب عصر کو معلوم نہیں ہے اب تک، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ نعرے صلوات، اللہ صلی اللہ۔ بس میرے عزیزان یاد رکھیے گا، حسین کی معرفت اگر حاصل ہو جائے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ اچھا مدت نہیں ہے، مدت نہیں ہے، مدت نہیں ہے، آخری دن آخری لمحے بھی اگر معرفت ہو جائے تو حر بنا دیتی ہے۔ آخری دن آخری لمحے بھی اگر معرفت ہو جائے تو حر علیہ السلام۔ میرا ایک جملہ ہے، میں نے کئی جگہ پڑھا ہے امام حسین کے سلسلے سے، عجیب بارگاہ حسین کی، عجیب بارگاہ حسین کی، مٹی آئے تو خاک شفا بن جائے، مٹی آئے تو خاک شفا بن جائے، جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے، پتھر آئے تو در بن جائے، گنہگار آئے تو حر بن جائے۔ درود پڑھے محمد چونکہ سر پہ پگڑی ہے اس لیے ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے مولا کے قول کے حوالے سے گفتگو کر کے ربط مسائل پہ آ جاؤں گا۔ حسین کے بابا علی ابن ابی طالب سے کسی نے سوال کیا، مولا جب جب آپ سے دنیا کے بارے میں سنا، آپ نے دنیا کے بارے میں بتایا کہ دنیا کیسی ہے، مگر مولا اس اندھی دنیا سے، اس بہری دنیا سے، اس گونگی دنیا سے، اس بدصورت دنیا سے آپ کو کیا پسند آیا، آپ کو کیا پسند ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے آپ کے امام، ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ فرماتے ہیں دو قدم، دو قدم، دو قطرے اور دو گھونٹ اس دنیا سے مجھے بہت پسند ہے۔ بس میرے عزیزان چونکہ ایک ایسے خطیب اور ایک ایسے ذاکر اور ایسے جید مولا کے عزیزدار کی مجلس کہ جنہوں نے لفظوں میں جان بھرا، اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں بڑی سادی سی ایک تقریر آپ کی خدمت میں۔ دو قدم، ایک جو گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہوا قدم ہے، ایک جو بندگان خدا کی مدد کرنے کے لیے اٹھتا ہوا قدم ہے۔ دو گھونٹ، ایک صبر کا گھونٹ اور ایک غصے کا گھونٹ، دو قطرے، ایک شہید کے خون کا قطرہ، ایک گناہوں کے بعد جب آپ خدا سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس وقت ندامت کا آنسو جو آپ کی آنکھوں میں آتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کو بہت پسند ہے۔ ہم سب جب قبر میں جاتے ہیں تو ہمیں امتحان دینا ہوتا ہے، ہمیں نام بتانے ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ شہید سے یہ سوال نہیں ہوتے۔ کسی نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یہ سوال شہید سے کیوں نہیں ہوتا؟ پیغمبر نے کہا کہ خنجر کے نیچے وہی تو جواب دے کے آ رہا ہے، اس سے کیسا سوال؟ تو میرے عزیزان سب سے بڑی چیز ہے معرفت، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ معرفت بھی ہو اور حسین کی، اور حسین کی بارگاہ کی۔ دیکھیں اگر معرفت حسین کی ہوگی تو اس کی پہلی دلیل میں آپ کو بتا کے اور مصائب کی منزل پہ آ جاؤں گا کہ پھر آپ محرم میں محرم کے ذکر کو کہانی نہیں سمجھیں گے، سٹوری نہیں سمجھیں گے۔ انگریزی میں ایک اسپیکر ہوتا ہے جسے سٹوری ٹیلر کہتے ہیں، سٹوری کہنے والا۔ ہمارے یہاں نانی دادی کہانیاں سناتی ہیں بچے کو سلانے کے لیے، معاف کیجیے گا یہ بچے کو سلانے کی کہانی نہیں ہے،
یہ مرے ہوئے کو زندہ کرنے والی داستان ہے، سلانے کی کہانی نہیں ہے۔ محسوس کر لینا، اگر محسوس کر پاؤ میرے جملے کو۔ ایمان اگر آپ کا زندہ ہوگا تو آپ اسے کہانی نہیں سمجھیں گے، آپ اسے رسم نہیں سمجھیں گے، ریچول نہیں سمجھیں گے۔ ابا اور دادا کیا کرتے تھے، ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ کربلا کو آپ زندہ کریں گے، کربلا آپ کی نسلوں کو زندہ رکھے گا۔ کربلا کو آپ بھلا دیں گے، نسلیں آپ کو بھلا دیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ میری آج کی تقریر کا۔ چلو کربلا چلتے ہیں۔ حسین کو بہت پیاس لگتی تھی، بہت پیاس لگتی تھی۔ سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ ہاں جب اپنے بیٹے سے ملنے خیمے میں آئے تو اپنے بیمار بیٹے سے فرماتے ہیں میرے لال جب زندہ نشان سے چھٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد ہے۔ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کتنی پیاس تھی حسین کو، کتنی پیاس تھی حسین کو کتنی پیاس۔ خیمے کے ارد خندق کھودی جا چکی تھی، وہ آگ کی گرمی اور پھر وہ راستے میں چلنا۔ میں کلومیٹر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حسین جب لاشیں لے کے آتے تھے تو کتنی دور سے لاشیں لے کے آتے تھے۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں، میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ حسین نے کتنا وزن اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہو۔ جب حسین آخری میت اٹھا رہے تھے، یہ حسین کا اپنا بیٹا علی اکبر تھا، پتہ ہے ابھی جسد پوری طرح سویا نہیں تھا۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ فرماتے ہیں میرے لال یوں کر کے اپنے دونوں بازوؤں کو میری گردن میں ڈال دے، علی اکبر تیرے بابا سے تو اٹھایا نہیں جا رہا ہے میرے لال۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں آپ کو مدینے لے کے چلتا ہوں۔ بازار مدینہ میں ایک دن علی اکبر سے حسین کی ملاقات کچھ یوں ہوئی کہ باپ جا رہا تھا، بیٹا آ رہا تھا۔ فرمانے لگے لال میری خواہش ہے کچھ مانگ لے۔ فرمانے لگے بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے پھوپھی پورا کر دیتی ہے، میرے لال میں چاہتا ہوں کچھ مانگ لے۔ ہاتھوں کے چلو میں علی اکبر کا چہلہ لیا، فرمانے لگے لال مانگ، تیرا بابا چاہتا ہے تو مانگے۔ مدینے میں انگور کا موسم نہ تھا، فرمانے لگے بابا انگور کی خواہش ہو رہی ہے۔ حسین نے دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، جنت سے انگور منگایا، علی اکبر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہی حسین ہے، وہی علی اکبر ہے، مگر اب مدینے کی زمین نہیں کربلا کی زمین ہے۔ بیٹا کہتا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، اور باپ کیا کہہ رہا ہے میرے لال میں دہن کھولتا ہوں تو زبان میرے منہ میں ڈال دے۔ تاریخ نے ایسی بے کسی کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ کہہ کے بیٹے نے زبان کھینچی، بابا تیرا دین مجھ سے زیادہ خشک ہے، میں تمہیں کیسے بیان کروں۔ کربلا میں کیا منزل تھی، حسین علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے، میں دو جملے مصائب کے سن لو۔ تاریخ کہتی ہے جب حسین خیمے سے رخصت ہو کر میدان میں آئے، جب چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، جب میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، علامہ مرحوم حافظ کفایت حسین پڑھا کرتے تھے، دل زینبیہ پہ بلند ہو کے زینب نے چاروں طرف دیکھا، نہ ذوالجناح دکھائی دیا، نہ حسین دکھائی دیے۔ فرمانے لگے زمین کربلا
میرا بھائی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، دکھا تو صحیح میرا ماں جایا کہاں ہے؟ زمین کربلا دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی، حسین نے کونیوں کی طاقت سے گردن کو پیچھے کھینچا، خود کو شکل سجدہ میں تبدیل کیا، اٹھتی ہوئی زمین کو دیکھ کے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ اے میرے مولا زینب پکار رہی ہے، فرمایا واپس پلٹ، وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اے میرے مولا جو بہن تیرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی، وہ 70 قدم کے فاصلے پہ تیری کٹتی ہوئی گردن کو کیسے دیکھ سکے گی؟ جزاکم اللہ۔ حسین نے دیکھا ذوالجناح طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے کہتا ہے مدتوں سے میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں، طواف کرتے کرتے کہتا ہے مولا بس ایک کام کر، خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے، خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ مولا فرماتے ہیں کیا کرے گا؟ مولا تیرے بابا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے ماں کی مرقد پہ لے جاؤں گا۔ فرمانے لگے دیکھ وہ میرے نانا موجود ہیں، وہ میرا بابا موجود ہے، وہ بھیا حسن موجود ہے، وہ دیکھ میری ماں موجود ہے، مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر کے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے بازوؤں کے درمیان اپنی گردن ڈال۔ حسین دھیرے دھیرے اٹھنا شروع ہوئے، دھیرے دھیرے گردن اٹھاتا رہا، ذوالجناح سے کہتے ہیں ذرا اور اٹھا، ذرا اور اٹھا۔ مولا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذوالجناح دیکھوں تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے، دیکھوں تو صحیح میرا عباس، دیکھوں تو صحیح میرے اپنے کس طرح زمین کربلا پہ سو رہے ہیں۔ الا لعنت علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين